السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا مطالعہ کریں گے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے سے جو مضمون پچھلی آیات سے آ رہا ہے اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ اگر ایک خاندان ایک انسٹیٹیوشن جو شادی کے بعد بنتا ہے اس انسٹیٹیوشن میں نباہ نہ ہو سکے اور اس انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ گڑبڑ آ جائے، اس انسٹیٹیوشن میں امن اور سکون نہ رہے، تو اس صورت میں کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ عورتوں کو مردوں پر کوئی فضیلت ہے، اس کا مطلب قرآن نے کیا بتایا ہے. لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کرے بانفسہن اپنے تئیں ثلاثۃ 3 قروء ایام مدت حیض ولا یحل اور جائز نہیں ہے لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما جو کہ خلق اللہ خالقہ پیدا کیا اللہ نے فی میں ارحامہن ان کے رحم میں ان اگر کننا یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر واو اور الیوم الاخر اور یوم آخرت پر. اگر ان الفاظ کو ہم اپنی اردو کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں تو والمطلقات یہ طلاق سے لفظ نکلا ہے. ثلاثۃ 3 تثلیث یحلو بیچ معنی یاد رکھنا آسان ہے. یحلو حلال، حلت، حرمت، کسب حلال ہم اکثر اردو میں لفظ بولتے ہیں. یکتمنا وہ چھپائیں، جیسے کتمان حق کو چھپانا، یہ اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے. خالقہ خلقت یا خالقہ خلق کیا پیدا کیا. ارحامہن رحم مادر کا لفظ بھی اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے. یومنا یہ ایمان سے لفظ نکلا ہے اور یہ بھی لفظ اردو میں معروف ہے. لہذا تھوڑی سی توجہ سے ہم اپنی اردو کی مدد سے یہ عربی کے الفاظ سمجھ اور یاد رکھ سکتے ہیں. وَبَعُولَتُہُنَّ اور خامن ان کے حق کو زیادہ حقدار ہے بے ردہن واپسی ان کی کے فی ذالک اس میں. حقن کا لفظ بھی اردو میں اکثر بولا جاتا ہے حقوق کے معاملے میں، تو خامن ان کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو واپس اپنے نکاح میں لے لیں. ان اگر ارادو وہ چاہے ارادہ کرے، یہ بھی ارادہ بھی اردو کے لفظ ہے. اصلاح کرنا، بہتری کرنا. تو اگر وہ اس صورت احوال میں بہتری کرنا چاہے تو ان کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ یہی جس گھر میں بس رہی ہیں اسی گھر میں بہتری کے اقدامات کر لیے جائے. وَلَہُنَّ اور عورتوں کے لیے مثلو جیسے ہے الذی جو علیہن عورتوں پر فرض ہے بالمعروف دستور کے مطابق. مثلو ہم کہتے ہیں نا مثال اس کی علیہن علان علا پر علیہن عورتوں پر بالمعروف دستور کے مطابق. عرف عام میں ہم معرفت کے کہتے ہیں، معروف طریقے سے کہتے ہیں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجتن ایک درجہ ہے. واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب بھی ہے، عزیز غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے.
یعنی جو وہ حکم دیتا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اپنے احکام کو بزور نافذ کرنے پر غالب بھی ہے، اس لیے اس سے ڈر کے رہنا چاہیے اور اس کے احکام کو مان لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اسے، ما خلق اللہ، جو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخر دن پر، تو نہیں جائز ان کے لیے کہ یہ وہ چھپائیں اسے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر ہم وہ ایمان رکھتی اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے حامل زیادہ حقدار ہیں گے ان کو اپنی زوجیت میں لوٹانے کی اس مدت میں، ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، یعنی اصلاح کا ارادہ کر لیں، بہتری کا ارادہ کر لیں، یہ نہیں کہ کسی غلط نیت سے کریں، کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جانتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اسے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ اور آخرت کے دن پر، اور ان کے حامل زیادہ حقدار ہے ان کو اپنی زوجیت میں لوٹانے کے اس مدت میں، اگر وہ ارادہ کر لے صلح کا۔ اور ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہے دستور کے مطابق، اور البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں بتایا گیا تھا کہ اگر اصلاح احوال کی صورتیں کامیاب نہ ہو سکیں اور مرد اور عورت گھر میں فتنہ جاری رکھنے کی بجائے بہتری سمجھیں تو علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہونے میں اگر بہتری ہے، اور شرعی طور پر ایسا علیحدہ ہونے کو طلاق کہتے ہیں۔ یہاں پر متعلقہ عورت کی عدت کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ عدت کیا ہے؟ ایام جاہلیت میں عرب میں دستور تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دے کر سال سال بھر الگ رہتے، اس دوران بیچاری عورت نہ تو کہیں نکاح کر سکتی تھی، نہ شوہر اس کے مشارف کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس طرح عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اسلام نے عورتوں پر ظلم کو روکا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو شوہر نے طلاق دی، عدت کے لیے کوئی مدت مقرر ہی نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا، اس پر یہ آیت نازل کی اور اللہ نے متعلقہ عورتوں کی عدت کی مدت بیان فرما دی۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر عورت شوہر کو طلاق دے دے، اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ کتنا؟ 3 ایام تک۔ اس انتظار کی مدت کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں ایک حکمت ہے، اور اس میں بھی بہت سی مصلحتیں ہیں کہ اس مدت کے دوران دونوں کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے، اور شوہر کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے دوران چاہے تو رجوع کر سکیں، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اولاد امید سے ہو تو اس شخص کی اولاد دوسرے کو نہیں ملتی، بلکہ جتنا وقت بتایا گیا ہے اس میں
ظاہر ہو جاتا ہے جو کچھ بھی ہے۔ لہذا دو حکم ہیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ انتظار کرنا واجب ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی قسم کا اخفا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو کچھ اس کے پیٹ میں اسے چھپائے نہیں بلکہ ظاہر کر دے۔ ان مدت میں دونوں چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور دونوں جو ہے اخلاقی اور سماجی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ حق کو برد دہنا، انہیں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خامن کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بالکل آخری فیصلہ نہ کرے، بہتر ہے کہ میاں بیوی پھر نئے سرے سے آباد ہو جائے اور مستقل جدائی کی نوبت نہ آئے۔ طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے ایسی چیز ہے جس کے متعلق نبی کے فرمایا کہ ہاں اس کی ترغیب نہیں دی ہے، اور بلا ضرورت جو ہے یہ طلاق دینے کو جائز بھی نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند یہ چیز ہے، اس لیے اگر سوچ بچار کے بعد شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو منسوخ کر دینا چاہیے، اور اصطلاح میں اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اس واپسی کی اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ مقصود عورت کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ حالات کی اصلاح کرنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اور یہ بات قانون سے نہیں اخلاق اور نیک نیتی پر منحصر ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں طور پر انسان کو نیک روش اختیار کرنی چاہیے، اور اسی لیے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، مردوں کے حقوق ہے، مردوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں میں سے کوئی بھی کسی پہ اوپر زیادتی نہ کرے۔ لیکن گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک یونٹ ہے، اس کا انتظامی سربراہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی ادارے، ملک یا کمپنی کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح گھر کے انسٹیٹیوشن کو بھی دو سربراہ بنا کے یا ایک سے زیادہ سربراہ بنا کے اس طرح کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مردوں کو سربراہ ہونے کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہونے کے حوالے سے گھر میں ایک فوقیت ہے، لیکن حقوق و فرائض دونوں کے اللہ نے متعین کر دیے ہیں، دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اللہ نہایت قوت اور حکمت والا ہے، اللہ کے احکام بلا چون چرا مان لینے چاہیے، کیونکہ خالق اور مالک نے انسانی فطرت کے مطابق کمال حکمت کے مطابق ہی بہترین احکام دیے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تمام احکام جاری کرتا ہے جو قوت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام مان لینے ہی میں ہم دنیا اور آخرت اور نسل انسانی کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے، عطا فرمائے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری جگہ پہ آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے راہ میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس شدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر، البتہ مردوں کا ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ حکمت والا ہے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا احکام دیے ہیں ہماری بہتری کے لیے دیے ہیں۔ اللہ دانا ہے اور اپنی خلق کی بہتری کو خوب سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے بھی حقوق اور فرائض مردوں اور عورتوں پر کیے ہیں ان کا خیال رکھ کے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جنت میں داخلے کے یہی دو راستے قرآن اور سنت ایسے ہیں جن پر چلنے سے ہی جنت میں داخلے کا راستہ مل سکتا ہے۔ انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔